چاہوں گا کہ شان صدیقیت اور جو مقام رفیع بلکہ مقام اعلیٰ نبی کے طفیل، نبی کے نسبتوں کے طفیل اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا ہے، علماء، صوفیاء اور مفسرین نے جس رنگ اور ڈھنگ سے بیان کیا ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں سے دوسرا، اذ یقول لصاحبہ، جس نے اپنے محبوب صحابی سے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، او میرے یار غار گھبرانا نہ، گھبرانا نہ، جس نے مکے سے مجھے اٹھایا تجھے بلایا اور غار میں فروکش ہونے کا اعزاز بخشا، تو گھبرانا نہ، کیوں کہ خدا نے اپنی ذات سے مجھے جو معیت کا اعزاز عطا فرما رکھا ہے، اے ابو بکر گھبرانا نہیں، اسی معیت میں خدا نے تجھے بھی میرے ساتھ رکھا۔ اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات بات تو میں کروں گا، لیکن یہ بتائیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ لا تحزن، گھبرانا نہیں، حزن نہیں کرنا، تو ابو بکر کا حزن اور ابو بکر کا گھبرانا کس کے لیے تھا؟ اپنے لیے تھا یا نبی کے لیے تھا؟ نبی کے لیے تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ گھبرانا نبی کے لیے تھا؟ تو یہاں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ گھبراہٹ، وہ پریشانی اور وہ حزن اپنے لیے نہ تھا۔ اگر اپنے لیے ہوتا تو کبھی نبی عالم غار میں پہلے نہ جاتے۔ نبی کا غار میں پہلے جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یا رسول اللہ غار میں آپ پہلے نہیں جائیں گے، میں غار کو صاف کروں گا، شفاف کروں گا، اپنی جان وہاں پہلے رکھ کر آپ کے قدموں پر قربان کروں گا اور پھر دعوت کروں گا یا رسول اللہ اب غار میں تشریف لائیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کو اپنے متعلق غم اور اپنے متعلق گھبراہٹ ہوتی تو ابو بکر کبھی پہلے اندر نہ جاتے، حضور پہلے جاتے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین میں جو فرمایا دوسرا، تو دوسرا کون ہے کہنے والا؟ فرمایا وہ حضور علیہ السلام ہے، جس کو کہا جا رہا ہے وہ ابو بکر ہے، اور قبر میں ابو بکر غار میں پہلی دفعہ گئے اور اس نیت سے گئے کہ اگر کوئی جانور اندر ہو، کوئی موذی اندر ہو، اگر وہ حملہ آور ہو تو نبی پر حملہ آور نہ ہو، حملہ کرنے والا پہلے ابو بکر پر حملہ کرے اور ابو بکر پہلے اپنے نبی پر قربان ہو، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ تو فرمایا ہر معاملے میں نبی پہلے ہے، ہر قدم میں نبی پہلے ہے، لیکن ابو بکر قربانی دینے میں، اور قربانی بھی کس پر؟ اپنے نبی پر قربان ہونے کے لیے وہ پہلے ہیں اور نبی بعد میں آتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لا تحزن کا تعلق ابو بکر سے ہے، اور وہ جو گھبراہٹ ہے وہ اپنے متعلق نہیں ہے، نبی کے متعلق ہے۔ یا رسول اللہ وہ کافر باہر آ گئے، اب کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ
جس معیت سے مجھے اعزاز عطا فرما رہا ہے اسی معیت میں اللہ نے تجھے بھی میرے ساتھ شامل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اور میں وہ کنورسیشن، وہ گفتگو جو مکے سے نکلتے وقت ہجرت کے موقع پر دو شخصیات سے حضور علیہ السلام نے گفتگو فرمائی تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حضور علیہ السلام ہجرت کے لیے نکلنے لگے، سارے صحابہ تقریباً ہجرت کر چکے تھے، ایک نبی اور اس کے دو صحابی، ایک کا نام علی اور دوسرے کا نام ابو بکر، یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ باقی سارے کے سارے وہاں سے ہجرت کر کے مدینے کا رخ کر چکے تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بار بار عرض کرتے یا رسول اللہ، ہجرت کے سلسلے میں آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے یا ابا بکر لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صحبہ، گھبرا نہیں، جلدی نہ کر، کیا پتا کہ مکے سے مدینے کا جو سفر ہجرت کی شکل میں ہو، تو جلدی نہ کر، ممکن ہے خدا اس سفر میں تجھے میرا رفیق سفر بنا دے، میں اس سفر میں کبھی تجھے دیکھوں گا کبھی تو مجھے دیکھوں گا، اس لیے جلدی نہ کر، ابھی حکم نازل ہو جائے گا، جب حکم اور اذن سفر ہوگا تو تو ہوگا، میں ہوں گا، سفر ہوگا اور خدا کی رحمت ہوگا۔ جب حکم آیا نا، امام حسن عسکری فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، جبریل کو بھیجا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فَإِنَّ الْعَلِيَّ الْأَعْلَى يَقْرَؤُ عَلَيْكَ السَّلَامُ، اذن ہے نا، ہجرت کا حکم لے کر آئے ہیں، تو آئے کیسے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں فَإِنَّ الْعَلِيَّ الْأَعْلَى، سب سے بلند، سب سے بزرگ تر رب ذوالجلال، یقرؤ علیک السلام، اللہ آپ کو سلام فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ وَأَمَرَكَ، فرمایا اِنَّ الْكُفَارَ وَمَلَأً مِّن قُرَيْشٍ قَدْ دَبَّرُوا یریدون قتلک، اے محمد عربی، یہ بڑے بڑے کافر اور قریش کے چند گروہ نے ارادہ کر لیا ہے، تدبیر بنا لی ہے، کس چیز کی؟ قتلک، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ آپ سفر کریں، لیکن سفر کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے دو غلام، ایک کا نام علی ہے اور ایک کا نام ابو بکر ہے، ان دونوں کے متعلق خدا نے عرش سے حکم نازل فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَرَكَ أَن تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِي مَوْضِعِكَ فَإِنَّ مَنْزِلَتَهُ مِنْكَ مَنْزِلَةَ الزَّبِيبِ مَنْزِلَةَ الْإِسْحَاقِ مِنْ ابراہیم۔ یہ یاد رکھیں اے محمد عربی، آج رات آپ نے سفر تو کرنا ہے، کچھ امانتیں آپ کے ذمہ ہیں جو اہلیان مکہ کو آپ نے دینی ہے، آپ کا بستر ہوگا اور اس بستر پر آج کی رات کوئی اور نہیں سوئے گا۔ فَأَمَرَكَ أَن تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِي مَوْضِعِكَ، اپنے بستر پر آج جس کو آپ لٹائیں گے اس کا نام علی ہے، آپ کے بستر کے لیے جس شخصیت کو خدا نے پسند فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی ہے، اور علی اور آپ کا تعلق وہی ہے جو اسحاق کا اور حضرت ابراہیم کا تعلق ہے۔ آپ کا اور علی کا تعلق پیچھے دیکھو تو حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کا جو تعلق ہے، رب نے اسی تعلق کو
فرش زمین پر علی اور محمد عربی کے درمیان بنایا ہے اور فرمایا علی کون ہے؟ فرمایا فَإِنَّ رُوحَهُ لِرُوحِكَ فِدَاءٌ وَنَفْسَهُ لِنَفْسِكَ فِدَاءٌ۔ علی وہ ہے جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی جان آپ کی جان پر قربان کرے گا اور آپ کی روح کو آپ کی روح اپنی روح کو آپ کی روح پر فدا کر دے گا۔ یہ فیصلہ علی نے کر لیا ہے اور خدا نے عرض سے مجھے بھیجا ہے کہ علی کی شان یہ ہے کہ جان ہے تو نبی کی جان پر قربان، روح ہے تو روح مصطفی پر قربان۔ وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ جو ہجرت کا سفر ہے اس سفر میں ابو بکر کو آپ کی رفاقت میں اللہ نے پسند فرمایا۔ حضرات گرامی، حکم تو آ گیا، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا رخ کیا۔ حضرت علی کا جب رخ کیا، علی سامنے آئے تو وہ کلام جو انہوں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دروشی پڑھیں۔ فقال رسول اللہ علی یا علی اردیک ان اطلب فلا اوجد فتوجد فلعلہ ان یبادر الیک الجہال فیقتلوک۔ یہ آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے، اور نبی حضرت علی سے ارشاد فرما رہے ہیں اے علی، کفار مجھے بھی تلاش کر رہے ہیں اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں، اور وہ تلاش کرتے کرتے مجھے نہ پائیں تجھے پائیں، میری جگہ، کیونکہ آپ نے رہنا ہے نا میرے بستر پر، وہ مجھے میرے بستر پر نہ پائیں اور میرے بستر پر علی آپ کو وہ کافر پائیں اور تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کریں تو تیری کیا رائے ہے؟ علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ جس کی روح نبی کے روح پر قربان ہے، جس کی جان نبی کی جان پر قربان ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے علی اگر میری جگہ تو پایا جائے قتل ہونے کے لیے تو تیری رائے کیا ہے؟ کیا تو قتل ہونے کے لیے راضی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، ردیت ان تکون روحی لروح کا لقاء ونفسی لنفس کا فدا۔ یا رسول اللہ میں تو ازل سے یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میری روح آپ کے روح کی چوکیداری کرے گی اور میری جان آپ کے قدموں پر قربان ہوگی، یہ فیصلہ میں ازل سے کر چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ آگے بات کراتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَهَلْ أُحِبُّ الْحَيَاةَ إِلَّا لِخِدْمَتِكَ، میں تفصیل میں لے کے نہیں جاتا۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تو ایک ہے اور اس زندگی میں میں نے ایک ہی مقصد رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وَهَلْ أُحِبُّ الْحَيَاةَ إِلَّا لِخِدْمَتِكَ، میں تو زندگی سے پیار ہی اس لیے کرتا ہوں کہ یہ زندگی آپ کی خدمت میں گزر رہی ہے۔ وَنُصْرَتِ أَصْفِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ وَمُجَاهَدَةِ أَعْدَائِكَ وَلَوْلَا هَذَا مَا أَحْبَبْتُ الْحَيَاةِ۔ اے رسول اعظم میں تو اپنی زندگی سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ یہ زندگی کبھی صبح قربان ہوتی ہے، کبھی شام قربان ہوتی ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ جو آپ کے غلام ہیں ان کی نصرت، ان کی تائید میں میری زندگی گزرے، اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ مجاہدے اور اقتدار میں گزر جائے۔ اور فرماتے ہیں واللہ لولا ھذا، اگر یہ مقصد میری زندگی کا نہ ہوتا تو میں اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ایک گھڑی ہو یا 1000 سال ہو میں اپنی زندگی سے کبھی محبت نہ کرتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ دیکھا ہے، تیرا جواب سنا ہے،
اور این اسی موقع پر میں نے لوح محفوظ دیکھا ہے، اللہ نے جو مقام تجھے عطا فرمایا ہے اے علی، آج تک کسی آنکھ نے اس مقام کو نہیں دیکھا اور کسی کان نے آج تک نہیں سنا، اور نہ وہ مقام کسی شعور میں آ سکتا ہے۔ میرے رب نے آپ کو ایسا مقام عطا فرما دیا، فرمایا تم میرے بستر پر لیٹو گے، اور جب مدینے میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی تو جب وہ گزرا مرحلہ تو حضرت علی سے پوچھا گیا، علی وہ کیسا مرحلہ تھا؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری اور تیری ملاقات ہوگی، مدینے بھی ہوگی، اور اس سے قبل جتنی راتیں میں سوتا تھا خدا کی قسم یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں صبح اٹھوں گا، لیکن میرے نبی نے مجھے فرمایا جو عرش و فرش پہ نظر رکھتا ہے، جو اولین و آخرین پر نظر رکھتا ہے، جو ذرے سے لے کر ایک پہاڑ تک نظر رکھتا ہے، اس نبی نے فرمایا آج رات تو نے میرے بستر پر لیٹنا ہے، کل میری اور تیری ملاقات ہوگی۔ فرمایا خدا کی قسم کسی رات کو میں اس یقین سے نہیں سویا کہ صبح اٹھوں گا، لیکن جس رات کے لیے، جس صبح کے لیے میرے نبی نے فرمایا اس رات سویا تو اس یقین سے سویا کہ اٹھوں گا بھی صحیح اور اپنے نبی کا دیدار بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات گزر گئی، حضور علیہ السلام کس کے پاس گئے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور جو جملے وہاں ارشاد فرمائے آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَبِي بکر، ابو بکر کے پاس گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اَرَدِيتَ اَتَكُونَ مَعِي، غور کریں، خار کے لیے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے اَرَدِيتَ أَن تَكُونَ مَعِي، او ابو بکر میری سنگت کو قبول کرو گے؟ اَرَدِيتَ أَن تَكُونَ مَعِي یا ابا بکر تطلب کما اطلب، مجھے بھی تطلب تیری تلاش اسی طرح ہو جس طرح میری تلاش کی جا رہی ہے، جس طرح کافر مجھے تلاش کر رہے ہیں تجھے بھی تلاش کریں قتل کرنے کے لیے۔ اَرَدِيتَ، کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ وَتُعْرَفُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَا أَدْعِي، اور پوری دنیا میں یہ بات معروف ہو جائے کہ جس خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت میں دے رہا ہوں، جس دین کی دعوت میں دے رہا ہوں، اور جس اسلام کی دعوت میں دے رہا ہوں، تو پوری دنیا میں معروف ہو جائے اس بات پر کہ تو ہے جس نے مجھے اس کام پر برانگیختہ کیا ہے، کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ تو کیا جواب دیا ابو بکر نے؟ لمبا نہیں عرض کرتا، مختصر، میں یا رسول اللہ لو عشت عمر الدنیا، اور فرمائیں ادھر علی کا جواب سنو، لاجواب جواب ہے، لیکن ابو بکر کا جواب بھی سنو، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لو عشت عمر الدنیا وعوضب فيها انواع العذاب ولا ينزل علي موت مريح وَكُلُّ ذَلِكَ فِي مُحَبَّتِكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کی عمریں وہ مجھے دے دی جائیں، اور پھر اس میں انواع و عذاب کا، اقسام کا عذاب مجھ پر نازل کیا جائے اور مجھ پر موت بھی نازل نہ ہو، میں ہر لمحے کی تکلیف برداشت کرتا رہوں، انواع و اقسام کا دکھ مجھے پہنچایا جائے، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي مُحَبَّتِكَ یا رسول اللہ، یہ سارے کا سارا مجھے صرف ایک نقطے پر قبول ہے، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ میں ہر دکھ قبول کرتا ہوں اس نیت سے کہ میرا سائیں مجھ سے راضی ہے، میرا مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو، یہ دکھ دیتے رہیں اور آپ راضی ہوتے رہیں اور میری زندگی بھی ختم نہ ہو، تکلیفیں بھی ختم نہ ہو، یہ سارے کا سارا یا رسول اللہ آپ کی رضا کے لیے میں قبول کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی،
تو حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر لا جرم ان اطلع اللہ علی قلبک، ابو بکر یہ جو تیرے منہ سے پھول نکلے ہیں، تیرے چہرے سے وفا ظاہر ہوئی ہے، تیرے دل کی کیفیت سامنے آئی ہے نا، بالجزم بالیقین، خدا تیرے دل کو بھی جانتا ہے، وَوَجَدَ مَا فِيهِ مُوَافِقًا لِمَا جَرَى عَلَى لِسَانِكَ، تیرے دل میں جو محبت تھی اور اس کے مطابق جو تیری زبان سے باتیں نکلی ہیں، فرمایا وَوَجَدَ مُوَافِقًا، اللہ نے تیرے دل اور زبان کی بات، نیت اور گفتگو، جب اس میں یکسانیت و موافقت دیکھی نا، تو اللہ نے تجھے ایک مقام عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ وہ کیا مقام ہے؟ فرمایا جعلک منی بمنزلۃ السمع والبصر والراس من الجسد۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بنانے والا نہیں، جعلک، خدا نے اب تیرا مقام یہ کر دیا ہے کہ میرا اور تیرا تعلق کیا ہے، خدا نے پسند کیا اس طرح کہ اب آنکھ کا تعلق جو سر سے ہے، کان کا تعلق جو سر سے ہے، اور اس سر کا تعلق جو جسم سے ہے، اے ابو بکر اب میرا اور تیرا تعلق اسی طرح بن گیا ہے۔ اور اس پر بھی بس نہیں کیا، فرمایا روح اور بدن کا جو تعلق ہے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، جسم میرا ہو یا تیرا ہو، خدا نے جسم اور روح کے درمیان جو تعلق بنایا ہے، خدا نے ابو بکر و محمد عربی کا وہی تعلق بنایا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام اللہ نے اپنے حبیب کے حبیب جناب سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اسی لیے تو میرے رسول فرماتے ہیں ما سب اللہ فی صدری سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا نا، وہ سارے کا سارا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ ابو بکر کے ایمان کا مقام کیا ہے اور ابو بکر کے عمل کا مقام کیا ہے، یہ دونوں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں لو اتزنا ایمان ابی بکر ما ایمان امتی لرجحا، نبی کا علم غیب دیکھو، فرمایا قیامت تک ایمان لانے والے وہ مرد ہوں یا زن ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، میری ساری امت کا ایمان اکٹھا کرو، ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو، وَإِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ، ایمان ابو بکر کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھو، لَرَجَّحَا، ارے دنیا دیکھے گی کہ ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان کے مقابلے میں اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ ابو بکر والا پلڑا ایمان کا نیچے چلا جائے گا، پوری امت کے ایمان کا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ اتنا بڑا ایمان، اتنا بڑا ایمان۔ عمل ایمان کے مطابق ہوتا ہے نا، یہ بات ہے کہ ہم اعمال کرتے ہیں تو کس کے مطابق ہے؟ ایمان کے مطابق ہے۔ تو جتنا درجہ ایمان کا ہوگا اتنا ہی درجہ عمل کا ہوگا۔ کیا ایسا ہے کہ ایمان کم ہو اور عمل بڑھ جائے؟ ایسا نہیں، جیسا ایمان ویسا عمل۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہو جاتا ہے۔ تو جیسے بڑھتا ہے تو اعمال بھی بڑھ جاتے ہیں، کم ہو تو عمل بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو آؤ ابو بکر کا عمل دیکھیں، سبحان اللہ، کیا عمل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی تو میں نے آسمان کے ستارے دیکھے۔ سبحان اللہ، کیا دیکھے؟ آسمان کے ستارے، آسمان کے ستارے دیکھے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت میں کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان پر چمکنے والے ستاروں جتنی ہوں؟ تو کیا کوئی تارے گن سکتا ہے؟ نہیں نہ گن سکتا۔
یہ تو رسول کا علم ہے، آپ کا دماغ مبارک ہے کہ جمع تفریق کر دیا ایٹ اے ٹائم، چشم زدن میں نبی کی نگاہوں نے آسمان کو بھی دیکھا اور ستاروں کو بھی دیکھا اور ساری امت میں ہر ایک کے عمل کو دیکھا، تو آپ نے فیصلہ فرمایا ہاں ایک ذات ایسی ہے کہ جب میں اس کے عمل کو دیکھتا ہوں اور ستاروں کی گنتی کو دیکھتا ہوں تو حضرت عمر وہ ہے جس کے اعمال آسمان پر چمکنے والے ستاروں کے برابر ہیں۔ ثابت کیا ہوا کہ جیسے آسمان کے ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا، ویسے ہی حضرت عمر کے نیکیوں کو کوئی نہیں گنا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ پریشان ہوئی حضرت عائشہ، آپ کو فکر دامن گیر ہوئی کہ میرے بابا جان ابو بکر کا کیا ہوگا؟ اگر آسمان کی نیکیوں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے بابا جان ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر وہ اتنی کثرت لے گئے تو پتہ نہیں میرے بابا جان کا کیا ہوگا؟ تو پوچھنے لگی یا رسول اللہ ابو بکر کی کیا کیفیت ہے، میرے باپ کی کیا کیفیت ہے، میرے بابا جان کی کیا کیفیت ہے؟ اور قربان جائیں لب مصطفی پر جب ابو بکر کی بات آتی ہے تو صحابہ کے مقابلے میں آتی ہے تو زبان نبی دو عالم سے ہمیشہ افضل مقام کے لیے آپ کے زبان مبارک سے جملے نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر کی نیکیوں کی بات کرتی ہوں، آپ نے فرمایا غار ثور کی ایک رات، کتنی راتیں مانگی؟ ایک رات، 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں۔ فرمایا ساری راتوں اور سارے دنوں کی بات نہیں کرتا، ایک رات کی نیکی ابو بکر کی، ایک رات کی نیکی ایک طرف اور ابو بکر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، خدا کی قسم ابو بکر کی نیکیاں سب سے بڑھ سے اتنا بڑا مقام۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا کرتے تھے اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں اور غار ثور کی ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں مجھے لے دیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے اعمال کی کیا پوزیشن ہے۔ وہ جو رات وہاں گزری ہے نا، اللہ نے جو مقام آپ کو وہاں عطا فرمایا ہے، کیا اس کے کہنے کیا میں سمجھاؤں۔ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا نا تو بنی ثقیفہ میں مہاجرین اور انصار ان کی میٹنگ ہوئی، ایک نے کہا امیر ہم میں سے ہوگا، دوسرے نے کہا امیر ہم میں سے ہوگا، امت مصطفی کو خلیفہ جو دیا جائے گا، ایک نے کہا وہ ہم میں سے ہوگا، دوسرے نے کہا نہیں نہیں ہم میں سے ہوگا۔ حضرت عمر وہاں پر موجود تھے، آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ وہ قرآن کی آیت پر غور نہیں کرتے، کیا حکم ہے؟ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما، دو میں سے دوسرا۔ مجھے بتاؤ یہ تمام امت محمدی میں کوئی ہے جو دو میں سے دوسرے کا مقام رکھتا ہے؟ کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحبی کا مقام کیا ہم میں سے کسی کو حاصل ہے؟ تو سارے خاموش ہو گئے۔ فرمایا وہ مقام بھی ابو بکر کا۔ ارے لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو حزن کی نفی کی گئی ہے، کیا ہم میں سے کسی سے یہ حزن کی نفی کی گئی؟ کوئی نہیں۔ یہ تینوں مقام کس کے ہیں؟ ابو بکر کے ہیں۔ کون سا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ بھی ابو بکر پر صادق آئی۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ مقام بھی ابو بکر کا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ مقام بھی ابو بکر کا ہے۔ تو اسی وقت عمر نے ہاتھ آگے کر کے عرض کیا ابو بکر آج دو تلواریں ایک نیام میں نہیں آ سکتی، قرآن کے ان آیتوں نے آپ کی فضیلت و افضلیت ثابت کر دی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا
کوئی اور نہیں، عمر ہوگا آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر بیعت کی اور ساری امت کو بتایا کہ نبی کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر۔ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کے متعلق جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے مطابق ہمیں قائم رہنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ کیا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر کا۔ تو وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، سب سے افضل ابو بکر ہیں، آپ کے بعد عمر ہیں، آپ کے بعد عثمان غنی ہے، آپ کے بعد علی المرتضیٰ ہے۔ یہ چار جس ترتیب سے ہیں، امت مسلمہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر جینے کی خدا ہمیں سعادت عطا فرمائے، اسی پر مرنے کی خدا ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سنتیں ادا نہیں